السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ زیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ 3000 سال پہلے فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم کے ساتھ ایک عظیم قوم آباد تھی جسے اس وقت کی دنیا کی سب سے بہادر قوم مانا جاتا تھا۔ اس کا نام قوم عمالقہ تھا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے لوگوں کی بہادری کے قصے صدیوں تک مائیں اپنے بچوں کو سناتی رہی۔ اس عظیم قوم کا ایک ظالم اور جابر حکمران گزرا جسے لوگ جالوت کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نہ صرف جسمانی لحاظ سے اس وقت کا سب سے بہترین انسان تھا بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی اس وقت کا ذہین ترین انسان تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، کچھ کو مغلوب بنایا اور کچھ پر محصول مقرر کر دیا۔ روایات کے مطابق جالوت کا قد 14 ہاتھ تھا۔ وہ سر پر ایک نہایت وزنی پیتل کا خول پہنتا۔ اس کی ذرہ کا وزن 5000 مسکال تھا۔ ٹانگوں پر 2 ساک پوشاک پہنتا اور دونوں شانوں کے درمیان ایک پیتل کی برجی۔ جالوت کے بھالے کا وزن 600 مسکال تھا، یعنی کوئی بھی انسان اس وقت یہ سب جنگی سامان اٹھا بھی نہ سکتا تھا جس کو جالوت پہنتا تھا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور نبوت تھا، جب جالوت کی بربریت اور ظالمانہ کارروائیاں بڑھنے لگی۔ جالوت ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اسرائیلی عورتوں کو قیدی بنا کر 3 مہینے تک اس کو سخت دھوپ میں برہنہ رکھتا۔ اس سخت دھوپ کو برداشت کر کے بھی جس لڑکی کا حسن گندمی نہ پڑتا اس کو اپنی خاص کنیز بنا لیتا اور باقی قیدیاں لڑکیاں قوم کے سرداروں میں بانٹ دی جاتی۔ یعنی وہ پہلا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے حسن کی پہچان کا یہ انوکھا اور ظالمانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بنی اسرائیل جب جالوت کی ظالمانہ کارروائیوں سے عاجز آ گئے تو اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرنے لگے، آپ ہم کو یکجا کرے اور ہم میں ایک کو بادشاہ مقرر کرے جس کی قیادت میں ہم جالوت اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کرے، نہیں تو ہماری ساری عورتیں غلام بنا لی جائے گی۔ اس واقعے کو اللہ پاک قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت شموئیل نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی کو بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی لحاظ سے تم میں سے نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کیا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے اللہ کا یہ حکم سنا تو ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہے، بس ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجیے۔ اس بات کی تصدیق قرآن کریم نے بھی کی ہے۔ ترجمہ ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اطاعت و فرمان برداری کی بجائے کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کئی حکمرانوں کے حقدار تو ہم ہیں، مزید یہ کہ اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا، حکمرانی کا جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی ہے۔ اپنی زمین کی حکمرانی بخش دی ہے اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، قوم نے حسب سابق یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی معجزہ پیش کرو، جیسے کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جلد ہی معجزے کے طور پر تمہیں متبرک صندوق جس میں توریت اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے نوادرات ہے یعنی تابوت سکینہ لوٹا دیا جائے گا۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا،
اس کی بادشاہت کی ظاہری دلجمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا تڑکا ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، موجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو متبرک صندوق مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ خیر، حضرت طالوت علیہ السلام نے پوری قوم کو ایک جھنڈے تلے یکجا کیا اور جالوت سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر نکل پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو، وہ چلو بھر پانی پی لے، لیکن سوائے چند کے ان میں سے سب نے پیا۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد تھی، یعنی 313 کاملین مومن۔ حضرت طالوت کی قیادت میں ظالم اور متکبر بادشاہ جالوت کے جرار لشکر سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ تاریخ دان اس جنگ کا مقام غور کی وادی لکھتے ہیں، جو کہ اردن میں واقع ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا، اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت اور مفصلی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چڑھا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام غرض جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا، اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا اور کہا، اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اکٹھا کر کے اپنی جھولی میں رکھ لیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا، اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جاؤ گے۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا، اور آپ نے اپنے غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تاریخ روایت میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی اس کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی، اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت داؤد کے سسر اور آدھی سلطنت کے بادشاہ حضرت طالوت بھی وفات پا گئے، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو بیک وقت نبی اور بادشاہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 70 برس تک نبوت اور بادشاہت پر فائز رہے۔ پھر ان کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ جی تو پیارے دوستو،
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔